بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سبق پڑھنے لگے ہیں جس کا نام ہے آداب معاشرت، اور اس سبق کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ آداب معاشرت جان سکیں اور ان آداب پر عمل کر سکیں اور روزمرہ زندگی کے مسائل و واقعات پر اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بات چیت میں حصہ لے سکیں۔ تو چلیے ابھی ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ آداب ادب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے طور طریقے۔ آداب ادب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے طور طریقے۔ یوں آداب معاشرت سے مراد معاشرے میں رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں۔ ہم گھر پر ہوں یا اسکول میں، بازار میں ہوں یا دفتر میں، کسی تقریب میں ہوں یا سیر گاہ میں، سفر میں ہوں یا حضر میں، غرض ہر جگہ ہمیں ان معاشرتی آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضر کہتے ہیں، سفر کا یہ لفظ ہے الٹ قیام، حضر کا مطلب ہے قیام۔ ان آداب پر عمل کرنے والے کو مہذب، خوش اتوار اور شائستہ کہا جاتا ہے۔ ہر معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد معاشرتی آداب کا خیال رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے والدین اور اساتذہ ہمیں بچپن ہی سے آداب معاشرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ کوئی کسی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی سی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، اس کے ساتھ احترام سے پیش آنا ضروری ہے۔ معاشرے میں سب کو ہمیشہ راست بازی سے کام لینا چاہیے۔ راست بازی یعنی سچ گوئی سے کام لینا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ دروغ گوئی سے احتراز کرنا چاہیے۔ دروغ گوئی یعنی جھوٹ سے بچنا چاہیے، احتراز بچنا چاہیے۔ ہر حال میں سچ بات کہی جائے، سچ اور جھوٹ کی آمیزش نہ کی جائے، یعنی کہ کوئی بات کرتے وقت آدھی بات سچ اور آدھی جھوٹ نہ کی جائے، بلکہ ہمیشہ سچ بات کرنی چاہیے۔ سچ اور جھوٹ کو ملا جلا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا حکم ہمیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سچ اور جھوٹ کو ملا جلا کر پیش نہ کرو۔ فضول اور بے معنی گفتگو نہ کی جائے۔ بولتے وقت بہترین الفاظ کا استعمال کیا جائے، نرمی سے بات کی جائے، چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں۔ گالم گلوچ مہذب لوگوں کا شیوا نہیں۔ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کی دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو۔ تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے، یعنی اگر آپ کو کسی بات کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو آگے مت پھیلائیں۔ پوری تحقیق کرنے کے بعد آپ کو بات آگے کرنی چاہیے، اور سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی سنی سنائی بات کو پر یقین رکھنا چاہیے، اور سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ بلا تحقیق کہتے ہیں بغیر تحقیق کے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو کہہ دے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، جائے اس کے کہ آپ آئیں بائیں شائیں کریں اور آگے سے بحث شروع کر دیں، بلکہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا چاہیے اور فوراً معافی مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو اور معافی کا طلبگار ہو تو اسے صدقے دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ ہمیں ہر کام میں متانت و وقار کا دامن پکڑنا چاہیے۔ متانت کہتے ہیں عجز و انکساری، سنجیدگی۔ ہمیں ہر کام میں متانت و وقار کا دامن پکڑنا چاہیے۔ ہماری چال میں بھی متانت اور سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے۔ غرور و تکبر سے دور رہنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عجز و انکسار پسند ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ بعض اوقات بارش کے دنوں میں سڑک پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ گاڑی چلانے والے افراد گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر یہاں سے اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائیکل پر سوار افراد کے لباس پر پانی یا کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی اس بے احتیاطی سے دوسرے کتنی بڑی اذیت کا شکار ہوئے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ اسی طرح ہر سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلانا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچے پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
آداب معاشرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے اور اس کے غم کو بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ ہمسایوں کے ساتھ خاص طور پر عمدہ سلوک کیا جائے۔ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا، اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہیں۔ ہمسایہ ماں جایا، جیسے کہ ماں کے ساتھ اولاد اچھا سلوک کرتی ہے اور ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، تو اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسے کہ وہ ہمارے اپنے خاندان کا حصہ ہیں۔ معاشرت کے آداب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کو تضحیک کا نشانہ نہ بنائیں۔ تضحیک کا نشانہ مطلب کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ جب کسی کو بلانا ہو تو اس کا پورا نام لے کر پکاریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں، کسی کی تحقیر و توہین نہ کریں۔ اسی طرح کسی کی ٹو اور جاسوسی میں رہنا بھی بری حرکت ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ان باتوں سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کے لیے نیک کلمات کا اظہار کیا جائے، اسے السلام علیکم کہا جائے۔ گھر اپنا ہو یا کسی اور کا، بغیر اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد گھر والوں کو السلام علیکم کہیں۔ والدین، رشتہ داروں اور اساتذہ کرام کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا فرض ہے۔ یتیموں، لاوارثوں، محتاجوں، معذوروں، بے کسوں اور بے سہاروں کے کام آنا ہم سب کا فرض ہے۔ معاشرتی آداب میں عہد کی پاسداری کرنا بھی شامل ہے۔ عہد کہتے ہیں وعدے کی پابندی، وعدے کو پورا کرنا۔ عہد کی پاسداری، وعدے کو پورا کرنا۔ معاشرتی آداب میں عہد کی پاسداری کرنا بھی شامل ہے۔ ہمارے دین میں ایفائے عہد کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ایفائے عہد، وعدے کی پابندی کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھر بار کے علاوہ اپنے گلی محلے، اسکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان معاشرتی آداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ ہر کوئی اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا، ہر کسی کے حقوق محفوظ ہوں گے، اس سے معاشرہ پھلے پھولے گا اور ہمارا پیارا وطن پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ۔